موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی ایک نہایت ہی عیاش تماش بین اور آخرت سے بے فکر اموی شہزادہ تھا۔ سالانہ اربوں کی آمدنی کو غلاموں، لونڈیوں، کھیل تماشوں اور بد کرداریوں میں ضائع کر دیتا۔ ایک روز شراب کے نشے میں دھت حسب معمول کنیزوں اور لونڈیوں کے ہمراہ گانے بجانے میں مصروف تھا۔ اسی لاو و لاب کے دوران کہیں دور سے ایک دردناک اور دل کو چھونے والی آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ طبیعت میں تغیر آ گیا، کہنے لگا، سب گانے بند کرو اور سنو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہاں قریب ایک مسجد تھی جہاں خشیت الہی میں مگن ایک لاغر و ناتواں نوجوان اپنے محبوب یعنی اللہ جل شانہ کی یاد میں تڑپ تڑپ کر عجیب کیف و سرور میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہا تھا۔ غلاموں نے اسے شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے نے کہا، مجھے بھی وہ لاہوتی نغمات سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جنہوں نے میرے اندر آگ سی لگا دی ہے۔ جوان نے کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نیکوکار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ انہیں مہر لگی ہوئی بڑی لذیذ شراب طہورہ پلائی جائے گی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ یعنی کوئی شراب نعمت کا طالب و شائق ہے، کوئی شراب قربت کا اور کوئی شراب دیدار کا۔ ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی جو کہ ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ ان مبارک آیات نے شہزادے کو بے تاب کر دیا اور اس جوان سے لپٹ گیا۔ صحن میں بوریا بچھا کر جوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اس جوان سے اللہ کے وعدے، آخرت کی نعمتیں، قادر مطلق کے دیدار کی باتیں بازبان آیات قرآنی سنتا جاتا اور تڑپ اٹھتا تھا۔ پھر اس نے اس طرح توبہ کی کہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، غلاموں، کنیزوں، لونڈیوں کو آزاد کر دیا، اور خود نوجوان کے ہمراہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ننگے پاؤں مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گیا، حج کیا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ پھر راہ حق کی منزلوں کا ایسا مسافر ہوا کہ اس کی طلب میں دوران طواف جان حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اے میرے مالک، تیری خبر نہ تھی، بے خبری میں ہر نافرمانی کا مرتکب ہوتا رہا۔ اے بلندی والے رب، میرا حال برا ہے، میں تیرا غلام ہوں، مجھے بتا تجھے چھوڑ کر کدھر جاؤں۔ غلام برا یا اچھا پلٹ کر آخر اپنے مالک ہی کے پاس آتا ہے۔ میری مغفرت فرما دے، اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چیختا تڑپتا رہا اور اسی عرض گزاشت کے ساتھ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس فانی جہان کے بجائے آخرت کی محبت اور اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین۔